تعالیٰ کی حکم عدولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں، باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، نہ فرشتہ، نہ کوئی سورج، چاند، ستارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ یہاں پر انہوں نے دیکھیں یہ جو موقف بیان کیا کہ جن و انس کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو بیان کیا تھا کہ مرزا صاحب کی دجل فریبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سکرین پر آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، جس سے یہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب موقف کیا بیان کر رہے تھے کہ جن و انس کے علاوہ دیگر مخلوقات نافرمانی نہیں کرتی، یعنی جن و انس نافرمانی کرتے ہیں، دیگر مخلوقات نہیں کرتی، یہ تھا ان کا موقف۔ اور آیت کیا چلائی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کی ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے، یہ ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تو اختیار کی نفی ہو رہی ہے کہ جن و انس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کسی جگہ پورے پیج میں کسی جگہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ جن و انس کے علاوہ دیگر مخلوقات معصوم ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ان کی سکرین پر شو کی گئی وہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پر آیت کے الفاظ ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب سامعین کو، ناظرین کو یہ لگا ہو یار یہاں پر یہ ہو سکتا ہے حکم بیان کیا ہو، اس کے اندر الفاظ کوئی ایسے موجود ہوں، جبکہ یہاں پر بھی کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ آیت کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کون فرماتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ یہ آیت اس موضوع پہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کام فرمانا چاہے جس میں وہ کسی انسان کی مرضی نہ چلنے دے، اس میں کون فرما دیتا ہے فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس میں انسان کی مرضی چلتی ہے، نہ اس میں جن کی مرضی چلتی ہے، نہ زمین و آسمان کی، نہ کسی اور پرند چرند کی، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے آگے آ کر اس اعتبار سے اب کھڑی ہو سکتی نہیں ہے کہ رب نے کون فرما دیا فیکون وہ ہو گیا، جبکہ یہ میٹر ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جن و انس کو کیوں نہیں کون فیکون فرماتا اور دیگر چیزوں کے بارے میں کون فیکون نہیں فرماتا؟ تو یہ اس کو دیکھیں کس انداز سے جو ہے نا وہ اپنے موقف کے اوپر آیتیں لائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ حضرت صاحب نے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق موقف بیان کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اب سنیں دلائل کہ حدیث پاک کے اندر، احادیث میں یہ موجود ہے کہ دیگر مخلوقات بھی مادہ معصیت ان میں ہوتا ہے، وہ نافرمانی کرتی ہیں۔ دلائل دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں یہ جو عبارت فرمائی کہ جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا کلا کما کر دیں، تو جنگ احزاب کا یہ واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہیے، تو باد شمالی کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حبیب کی مدد کرے، تو اس نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو بانج کر دیا۔ یہ واقعہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیگر مخلوقات کرتی ہیں اور اس پر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ عبارت سنیں، فرماتے ہیں ان یعنی حیوانات، نباتات، جمادات میں مادہ معصیت یعنی گناہ کا عنصر بھی ہے، ان کے لائق جو سزا ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ اہل کشف فرماتے ہیں تمام جانور تسبیح کرتے ہیں، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کو موت آتی ہے۔ یہ اہل کشف فقط نہیں فرما رہے، ابھی ہم حدیثوں سے ثابت کریں گے کہ یہ حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور ہر پتا تسبیح کرتا ہے، جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس عبارت کے بعد فرمایا جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر، یعنی اپنی اس عبارت پر آپ نے دلیل کے طور پر یہ روایت لائی۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے مرزا صاحب جب کوئی بات پڑھو نا تو پیچھے اور آگے سے سارا پڑھ لیا کرو، سیاق و سباق اس کو کہتے ہیں۔ ان کو جب پڑھ لو گے تو میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عقل آ جائے کہ یار اوہو یہ تو روایت کے الفاظ ہیں، یہ تو دلیل کے طور پر لا رہے ہیں۔ اب وہ دلائل سماعت فرمائیں کہ جن کے اندر ان مخلوقات کی نافرمانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 593، حدیث نمبر ہے 3359۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بقتل الوزغ، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو کیوں مارنے کا حکم دیا؟ آگے وجہ ارشاد فرمائی وقال وکان ينفخ علی ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مارتی تھی۔ کیوں مارتی تھی پھونک؟ کہ یہ آگ جو ہے مزید بھڑکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ کوئی نیکی کا عمل تھا اس کا؟ اگر یہ نیکی کا عمل تھا یا وہ معصوم تھی
گرگٹ تو چونکہ نافرمانی میں تو آئے گا نہیں، جنوں انس کے علاوہ تو مخلوقات نافرمانی کرتی نہیں. اگر وہ نافرمانی نہیں تھی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا ظلم میں آئے گا یا نہیں؟ مرزا صاحب یہ آپ نے اگلی ویڈیو میں آپ نے ثابت کرنا کہ یہ ظلم میں آئے گا یا نہیں. یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. اگر یہ بات ثابت کی جائے کہ مخلوقات تو معصوم ہیں، تو یہ تو آقا دو عالم پھر معاذ اللہ ظلم کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر. یہی تو کافر اعتراض کرتے ہیں، یہ جو تم گائے ذبح کرتے ہو، بکرے ذبح کرتے ہو، یہ ظلم کرتے ہو. ابھی وہ بھی ثابت کرنا اور ساتھ یہ بھی ثابت کرنا کہ چھپکلی جو تم مارتے ہو اور اس کے اوپر بڑے ثواب کی جو ہے نا وہ نویدیں سناتے ہو، تو یہ کہاں تک کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ لگا کہ گرگٹ نے یہ جرم کیا اور یہ گناہ تھا اس کا، اور ساروں کے نزدیک عیاں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اور مصیبت میں بظاہر ہیں، اگرچہ وہ گلو گلزار ہوگی تھی، لیکن اس کا پھونک مارنا یہ کس میں آئے گا؟ صحیح مسلم شریف عربی کے اندر ہے جی، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 236 کے اوپر حدیث پاک ہے کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بقتل الوزغی، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ وسماہ فویسقا، اور اس کو فاسق قرار دیا. میں کہتا ہوں حضرت یہاں تو فاسق بھی کہہ دیا، جو آپ جنوں انس کو فاسق فاسق کہہ رہے تھے نا، ادھر تو دیگر مخلوقات کو فاسق کہہ دیا گیا. اور فویسق کا ترجمہ 2 ہوتے ہیں عربی لغت میں، دیکھیے گا. نہیں مطلب معذرت، آپ تو عربی لغت نہیں دیکھ سکتے، کسی سے دکھوا لیجئے گا حضرت جو تھوڑے بہت عربی جانتا ہو، اس کو کہیے گا یہ فویسق کا ترجمہ نکالو، تو 2 ترجمے نکلتے ہیں، بڑا فاسق یا چھوٹا فاسق. میں کہتا ہوں باہر صورت فاسق تو ثابت ہو گیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو یہاں پر مسلم شریف کے اندر اس کو فاسق بھی کہہ دیا گیا کہ یہ گرگٹ فاسق ہے، اور مرزا صاحب کے نزدیک تو بڑی معصوم ہے. یہاں کندھے پر بٹھا کے رکھا کریں اور پپیاں بھی لیا کریں. کنز العمال حدیث پاک کی کتاب ہے، عربی کے اندر ہے یہ بھی. اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 445، صفحہ نمبر 445، حدیث نمبر 1919. ما صید صید ولا قطعت شجرۃ الا بتجیء التسبیح. فرمایا جو بھی جانور شکار کیا جاتا ہے اور جو بھی درخت کاٹا جاتا ہے وہ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ وہ اپنی تسبیح کو ضائع کرتا ہے. تو تسبیح ضائع کرنے کی وجہ سے جانور کو شکار کر لیا جاتا ہے اور درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور اسی سے اگلی حدیث پاک ہے 1920، حدیث نمبر ہے، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں الا بقلت التسبیح. پچھلے الفاظ وہی ہیں کہ جب بھی کوئی جانور پکڑا جاتا ہے، جانور کو شکار کیا جاتا ہے اور درخت کاٹا جاتا ہے، تو وہ کس وجہ سے کاٹا جاتا ہے؟ تسبیح کو ضائع کرنے کی وجہ سے. اگلی روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ تسبیح کے اندر قلت کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ معصوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، تو ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تسبیح میں کمی کرنا، تسبیح کے اندر قلت کرنا، کیا یہ کوئی کار ثواب ہے حضرت صاحب آپ کے نزدیک، کہ جس کی وجہ سے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں جی دیگر مخلوقات پر نافرمانی کر سکتی ہی نہیں ہے؟ اور بھائی یہ نافرمانی ہے ان کی جس کی پر ان کو سزا دی جاتی ہے. اگر یہ نافرمانی نہ کی جائے تو پھر یہ سزا ظلم میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اور یہ حدیث معاذ اللہ پھر تو ظلم بیان کر رہی ہیں، تو کافروں کے ہاتھ چڑھ گئی تو حضرت صاحب آپ تو مارے گے. حاشیہ ساوی ہے تفسیر جلالین کے اوپر، یہ حاشیہ ہے، اس کے اندر حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 141. فرمایا وارد انہ لما نزل منها اراد ان يبعث من ياتي بخبر الارض. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کوہ جودی پر رکی، آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی زمین کی خبر لائے. تو پھر کیا آپ نے کیا کیا؟ فبعث الغراب، آپ نے کوے کو بھیجا. فاصاب جیفة فوقع علیہ، تو جب اس نے ایک مردار دیکھا تو وہ اس کے اوپر جا پڑا اور مردار کھانے لگ گیا. فلعنہ ودعا علیہ بالخوف، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے خوف کی بد دعا فرمائی. میں کیا مرزا صاحب آپ کے نزدیک نبی کی لعنت سے ملعون ہونا اور ان کی بد دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی عبادت ہوگی، اور پھر آپ تو پتہ نہیں کتنوں کی لعنتوں کے ملعون ہیں اور کتنوں کی بد دعاؤں کے مستحق ہیں. تو کیونکہ آپ کے نزدیک تو عبادت ہے، اسی لیے تو آپ قائل ہیں کہ جی بقیہ چیزیں تو معصوم ہوتی ہیں. اب ایک طرف آپ گرگٹ بٹھا لیجئے گا، دوسری طرف کوا بٹھا لیجئے گا، اس کی بھی بوسو کنار لیجئے گا، کیونکہ کوے کو تو حلال انہوں نے کہا ہوا ہے وہابیوں نے، اور آپ اس وقت وہابیوں کا جھوٹا ہی کھا رہے تھے، تو اس کا اثر بھی آپ کے اندر آ رہا ہے. تو کہاں کہاں تک یہ اثر جائے گا اب وہ آپ دیکھتے رہیں. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ یہ چیزیں نافرمانی کرتی ہیں. آگے فرمایا فَلِذَلِكَ يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، اسی وجہ سے کوے کو حل و حرم میں قتل کرنے کی اجازت ہے. اس کو امان نہیں ہے.
حرمین طیبین میں بھی اس کو امان نہیں ہے. اتنا بڑا مجرم بن گیا صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور نبی کی نافرمانی کرنا کیا آپ کے نزدیک نافرمانی نہیں ہے اور خدا کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگلی حدیث پاک سنیں، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حدیث نمبر ہے 5912، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، مکتبہ قدسیہ قاہرہ کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لأحد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے احد پہاڑ کے لیے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ علی باب من ابواب الجنہ، یہ وہ پہاڑ ہے، یعنی جبل احد وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنتی دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. آگے فرمایا ھذا عیر علی جبل یبغضنا ونبغضہ علی باب من ابواب النار، اور پھر دوسرے پہاڑ عیر کے بارے میں فرمایا یہ 2 پہاڑ ہیں، ایک احد ہے اور دوسرا عیر ہے، اور یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کے درمیان مدینہ طیبہ ہے. ٹھیک ہے، احد کے بارے میں فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. عیر کے بارے میں فرمایا یبغضنا ونبغضہ، یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس کو بھی ناپسند جانتے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا تمہارے نزدیک بہت بڑی عظیم عبادت ہوگی، تبھی تو اس بات کے قائل ہو کہ دیگر مخلوقات جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتی. اور پھر اس پہاڑ کو سزا کیا ملی؟ فرمایا کہ یہ جہنمی دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر ہوگا. اور یہ روایت کس نے بیان کی؟ رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر والاوسط، اس روایت کو امام بزار نے ذکر کیا اور طبرانی نے کبیر اور اوسط کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے. اگلی روایت ابو شیخ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر روایت کرتے ہیں، ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح، یہ اسی طرح کی روایت ہے. فرمایا جو بھی پرندہ اور مچھلی پکڑے جاتے ہیں تو وہ تسبیح ضائع کرنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، جس کا ان کو حکم دیا گیا وہ اس کو ضائع کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب اگلی دلیل سنیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 30 سورہ نبا آیت نمبر 40 ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس کے آیت کے تحت آپ نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ روز جزا بعد اس کے کہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے قصاص یعنی بدلہ لے چکیں گے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ خاک ہو جاؤ. میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے، اور مرفوعاً بھی ہے کہ انہوں نے حضور سرور کونین سے سن کر بھی بیان کی کہ کہا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، اور موقوفاً روایت بھی ہے کئی جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کے طور پر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور قول جو موقوفاً ایسا قول ہو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ صحابی اپنے اجتہاد سے بیان نہیں کر سکتا، ضرور اس کے بارے میں حضور سے سنا ہوگا، وہ بھی حکم میں مرفوع کے ہوتا ہے. تو یہ اس کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی کے اندر اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر جب انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا، قصاص کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت جو ہے نا وہ کس قصاص کیوں دلائے گا؟ اور یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ ایک سینگ والی بکری نے جو دنیا میں بے سینگی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بے سینگی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور سینگ والی بکری کے سینگ لے لے گا، اور سینگ والی بکری اب جو بے سینگی ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو. اسی طرح تمام جانوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں قصاص دلوا کر ان کو فرمائے گا کہ تم اب خاک ہو جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہاں پر بھی آپ کی دلیل ٹوٹ رہی ہے. تو ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں، اور اہل سنت کا مسلمانوں کا عقیدہ بالکل اظہر من الشمس ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عصمت کا یہ خاصہ ہے یعنی معصوم ہونے کا خاصہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکیں، یہ صرف نبیوں کو عطا فرمایا ہے اور ملائکہ کو عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کے اندر پایا نہیں جاتا. جنات بھی نافرمانی کرتے ہیں، انسان بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی نافرمانی کرتی ہیں.